اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ سائرہ بانو بنت ببر علی صاحب کی روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ حاضرین، موسم اپنے عہد شباب میں ہے اور سردی بہرحال وہ موسم کا اثر، مگر ذاکرین کو خاص کر مجھے کبھی کبھی یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج مجلس میں یہ دیکھنا ہے کہ موسم میں سردی زیادہ ہے کہ ایمان میں گرمی زیادہ ہے۔ چنانچہ میں آپ کے حضور میں کچھ باتیں عرض کروں۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہے،
اور تقریباً ایام فاطمیہ اور جناب زہرا کے سلسلے سے جو دن شمار ہوتے ہیں یا ہونے لگے ہیں، وہ موقع ہے کہ اب کچھ دن بعد خوشی کا موقع آئے گا، مگر ہے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لہٰذا کچھ مناسبت کا خیال، اس لیے میں نے یہ سورہ اسراء کی یہ آیت کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو، اور دعا کا طریقہ ایسا ہو کہ جس میں تمہاری بندگی بھی ظاہر ہو، تمہارے اندر تمہاری ذات میں، تمہاری شخصیت میں کس قدر ماں باپ کے احسانوں کا اثر ہے، اس چیز کو بھی عیاں کرو۔ لہٰذا تم دعا کرو، پالنے والے ان دو پالنے والوں پر رحمت نازل فرما، ان دو پالنے والوں پر، یعنی ماں پر اور باپ پر۔ اچھا یہ دیکھیے، وضعیہ جیسی رہی ویسی ہے کہہ دیا جائے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، کم مائک کی آواز تھوڑا کم کر دیجیے، ہم اپنی آواز دھیرے دھیرے بڑھائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد پالنے والے ان دو پالنے والوں پر رحمت نازل فرما۔ آپ نے دیکھا کہ قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اس بیدار مجمع میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں، اے اہل عزا، اے فرش پر بیٹھنے والے حضرات، اے فرش پر بیٹھ کے عرش کے مرتبے پر بیٹھنے والے لوگ، میں اپنی بات کو پہنچا لے جاؤں۔ دیکھیے پالنے والے، پھر پڑھ رہا ہوں، ان دو پالنے والوں پر، اشارہ ماں باپ کی طرف ہے، ان دو پالنے والوں پر رحمت نازل فرما۔ یہ صرف ایڈوانٹیج، پلس پوائنٹ، فضیلت، عظمت اکیلے آپ کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں جائیے، پوری دنیا میں ٹہل جائیے، عیسائی سماج ہو، سناتنی سماج ہو، ہندو سناتنی دھرم ہو، کہیں یہ کانسیپٹ نہیں ملے گا جہاں اس کے دھرم سنچالک نے دونوں کو مد نظر رکھا ہو۔ دیکھیے باپ کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ اپنی جگہ پر، مگر شدت پسندی ماں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ جبھی تو کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، مگر ماں کے قدموں میں جنت کی بات، اس کے ساتھ ساتھ ٹرکوں پر، بسوں میں، بسوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے ماں کا آشیرواد، ماں کا آشیرواد۔ کیوں اکیلا آیا آشیرواد؟ بھئی ٹھیک ہے ماں کا آشیرواد، ماں کی دعائیں بہت اچھی بات ہے، مگر اکیلی کیوں؟ اکیلی کیوں؟ یہ لفظ، یہ جملہ گاڑیوں کے پیچھے، دکانوں میں، کہیں پر بھی، کسی بھی مذہب اور کسی بھی مینٹلٹی اور ذہانت سے اگر یہ جملہ نکل کے آ رہا ہے کہ ماں کی دعائیں، ماں کی دعائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا نے کربلا نہیں سمجھا، نہیں پہنچا پایا میں، ابھی دنیا نے کربلا نہیں سمجھا، ابھی دنیا نے کربلا کو پہچانا نہیں۔ اگر دنیا کربلا کو پہچان لے تو ایک طرف ہو کے گفتگو نہ کرے گی،
یہ ایک چیز. اچھا اس ڈیزائن کا جملہ آپ کبھی باپ کے لیے نہیں دکھا پائیں گے پورے دنیا میں. عیسائیوں کے ہاں مدر میری ہیں جنہیں ہم مریم کہتے ہیں. ہندو سماج میں دیویاں اتنی ہیں، ہر کام کی دیویاں. آپ کو پتہ ہے وہاں صاحب کھانے پینے کی بھی ایک دیوی ہے ان کے ہاں، ماں اناپورنا کہتے ہیں انہیں. تو ہم نے تھوڑا معلومات حاصل کی تو پتہ چلا ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک دیوی موجود ہے. تو ان کی ماں سے عقیدت ہے، اور ٹھیک ہے بھائی، وہ ایک مذہب ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. مگر تشنگی صرف اس کے لیے کیوں؟ اور ایسا نہیں لگتا کہ اس جملے میں پھیکاپن ہے؟ کاش کہ کوئی انرجی ہوتی، کوئی سورس ہوتا، کوئی علم ہوتا جو ذہنوں میں سرایت کر کے بشریت کو طاقت بخشتا کہ باپ کا بھی تو کوئی رول ہے. وجود بشر میں باپ کا بھی رول ہے یا نہیں ہے؟ تو صرف ماں کا آشیرواد کیوں؟ کہا یہ ماں کا آشیرواد ایک دعائیہ جملہ تو ہے، مگر اس میں تشنگی جھلک رہی ہے. کاش اگر کربلا ہوتی ان کے سامنے اور اکبر کے ساتھ حسین کی گفتگو ہوتی. نہیں پہنچا پایا میں. کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو جان جاتے کہ باپ کے دل میں بیٹے کے سلسلے سے کتنی محبت ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد. آپ اندازہ لگائیے، ماں اپنی جہت میں منفرد ہے، باپ اپنے کمال میں منفرد ہے. اگر مائک کے ذریعے میرے جوانوں تک اور آپ تک یہ بات ذہنوں کے دریچے کو وا کر دے تو ایک بات بتاؤں، جو اپنی پوری زندگی کو نہیں اور سمیٹ دوں، جو اپنی جوانی کو بے لوث اپنی اولاد پر صرف کر دے اسے باپ کہتے ہیں. دولت سے مدد کرنا، گھر زمین جائیداد سے مدد کرنا، کسی کے ساتھ زندگی بھر کھڑے رہنے کا وعدہ کرنا اور ہے، اور اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے لیے صرف کر دینا اور. اور ماں کا تو پوچھنا ہی کیا. جب میں نے باپ کے لیے کہہ دیا تو ماں جو اپنی زندگی کو اولاد کے زندگی کے لیے، لفظ اور آسان کر دوں، جو اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دے اولاد کو جنم دینے کے لیے، اسے ماں کہتے ہیں. اچھا ماں ہوتی کیا ہے؟ اسی لیے قدرت نے آواز دیا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دو پالنے والوں پر. اچھا کیا حسین لفظیں ہیں، ذرا ملاحظہ کر لیجئے. قدرت کے خزانے میں والدین کی لفظ نہیں ہے. میرے صاحب ہے ولے والدیہ، اس طرح کے ڈیزائن کے جملے ہیں نا، ٹھیک ہے. ان کے سامنے اف نہ کرنا، یہ سب سورہ اسرائی میں ہے، آپ کو ملے گا. تو یہاں اس آیت میں والدین کی جگہ پر پالنے والے کا لفظ کیوں رکھا؟ اچھا دیکھیے ایک بات اور بتا دیں، اگر آپ محظوظ ہوں تو، اگر بات میری پہنچ جائے. دیکھیے ہمارے ہاں شاعری میں، مجلسوں میں محفلوں میں شاعری ہوتی ہے. شاعری میں قبلہ ایک شاعری کا فن ہے، تکرار لفظی. مصرع ایک ہو، لفظ ایک ہو، معنی الگ الگ دیتا ہو. پہنچ رہی بات؟ مصرع ایک ہو، لفظ ایک ہو، معنی الگ الگ دیتا ہو، اسے کہتے ہیں تکرارے. اس شاعری کو عمیق شاعری کہتے ہیں، گہری شاعری، کہ جو ایک ہی لفظ لایا ہے ایک مصرے میں اور معنی الگ الگ دے رہا ہے. اس کو گہری گاڑھی شاعری کہتے ہیں. ہر کے بس کی بات نہیں ہے یہ. اچھا چلیے دلیل، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، میں دلیل دے دیتا ہوں. میر انیس صلی اللہ مقام ہو، بہرحال میر ببر علی انیس، انہوں نے
ایک مرثیہ کہا ہے نمک خوان تکلم فصاحت میری. اس مرثیے میں آگے جان کے انہوں نے حضرت قاسم کے سلسلے سے ایک مرثیہ ایک بند کہا، اس کی ایک مصرع پڑھتا ہوں دلیل کے لیے. سہرے کی ہر لڑی سے ہے آنکھیں لڑی ہوئی، لفظ لڑی ایک مصرع ایک، معنی الگ الگ دے رہا ہے. سہرے کی ہر لڑی سے ہے آنکھیں تو مصرع ایک ہے، معنی الگ الگ. اچھا آئیے دوسری ایک دلیل اور دیں. 2 گواہ مانگتے ہیں نا. دوسرا گواہ امیر خدائے سخن جو ہے وہ مرزا دبیر، مرزا سلامت علی دبیر، جن کو مرزا دبیر کہتے ہیں. انہوں نے ایک مرثیہ کہا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اس مرثیے میں آگے جان کے انہوں نے ایک مصرع کہا ہے جس میں تکرار لفظی ہے. مصرع ایک، لفظ ایک، معنی الگ الگ دے گا. سر کر کے مہم نیزوں پر لایا تھا کئی سر، کئی میدانوں کو جیت کے لایا تھا کئی سر. تو مصرع ایک، لفظ ایک، معنی الگ الگ. مگر اے اہل عزا، اب بات کو سمیٹ کے کہوں، مجھے نہیں معلوم شاعروں کے اندر یہ تکرار لفظی کا فن کہاں سے آیا، مگر یہ کہیں نہ کہیں اس میں توحیدی جھلک ہے. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس ایک چھوٹے سے قرآنی فقرے میں قدرت نے لفظ رب اپنے لیے رکھا ایک بار، پھر دوسری بار پرورش کرنے والوں کے لیے. تو میں کہوں گا خدایا والدین کی لفظ رکھتا، یہ والدین کی لفظ کیوں نہیں ہے؟ اب دیکھوں گے آپ کتنا آمادہ ہیں، کتنا آمادہ ہیں. یہ والدین کی لفظ کیوں نہیں ہے صاحب؟ ممکن ہے قدرت آواز دے، باپ جنم دے کے مر جائے یا جنم سے پہلے مر جائے، ماں ولادت کے بعد مر جائے یا کچھ مدت کے بعد گزر جائے، تو اب کمال پالنے والے کا ہے. نہیں پہنچے آپ. پالنے والے کا کمال ہوگا، پالنے والے کا کمال ہوگا. تو اسی لیے قدرت نے اس میں رعایت والدین نہیں رکھا. اب دعا کرے بشریت، ہر دنیا میں آنے والا دعا کرے، پالنے والے ان 2 پالنے والوں پر رحمت نازل فرما. تو اے اہل عزا، اگر یہ دعا میں کروں تو اس خانے میں میرے والدین آئیں گے، مگر اگر یہ دعا پیغمبر کر دے پالنے والے ان 2 پالنے والوں پر. اچھا اور سمیٹ دوں، دیکھیے پالنے کا اثر ہوتا ہے، پرورش کرنے کا اثر ہوتا ہے. اگر صحیح آغوش میں پل جائے بچہ، صحیح آغوش میں پل جائے تو حق شناس ہوتا ہے. اور آپ سے بہتر کون جانے گا؟ ہم نے ایک ہی باپ کے 2 بچوں کو ایک جنگ میں آمنے سامنے دیکھا. اب یہ بھی پہنچ ہی جائیے. ایک باپ کے 2 بچوں کو ہم نے ایک جنگ میں آمنے سامنے دیکھا ہے. بیٹی کو اس کے اپنے باپ نے پالا، بیٹے کو حضرت علی نے پالا. نہیں پہنچے نا. جنگ جمل 2 پرورش کرنے والوں کی تربیت گاہ ہے. ایک طرف سے محمد ابن ابی بکر، ایک طرف سے جو ایک صلوات پڑھ دے محمد. میں پان وان زیادہ کھانے لگا ہوں اس لیے نام نہیں لے پاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو بہرحال
پالنے کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مجھے کسی نے کہا غفران بھائی کہ مولانا تبلیغی مجلس چھوڑ دیجئے، جنگ ونگ پڑھا کیجئے۔ تو چچا مجھے شوگر ہو گئی ہے 2 سالوں سے، تو اب یہ فرمائش بھی خیال کرنا تھا اور شوگر بھی دیکھنا تھا، تو خیر میں نے کتاب جنگ اٹھائی، جنگی رمز و راز پڑھیں بھائی، کسی نے کہا ہے تو پڑھ ہی دیں۔ پڑھتے پڑھتے میں جنگ خیبر پڑھنے لگا صاحب، سن رہے ہیں نا، جنگ خیبر پڑھنے لگا، اور جنگ خیبر پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر غفران بھائی میں رک گیا، وہ علم مل گیا حضرت علی کو، اور وہ مقتل میں آ گئے میدان میں۔ ادھر سے وہ آیا لوہے کے کپڑے میں، جسے مرحب کہتے ہیں، عبد القمر، تو اس نے للکار کے کہا جوان، اب تک تو جو آتا تھا میری گھڑکیوں دیکھ کر کے چلا جاتا تھا، تم کیوں ڈٹے ہو؟ تو شاید علی مسکرا کے کہتے ہو دل ہی دل کہ میں کرار کا بیٹ ہوں، فرار تو ہوں نہیں۔ اور شاید یہی منظر دیکھ کر کے پیام اعظمی صاحب نے بھی ایک مصرع کہا تھا کہ جب ادھر سے بڑے میاں جاتے تھے، وبھن پرکار کے بڑے میاں سے گزرے، ٹھیک ہے، تو طرح طرح کے لمبے لمبے تگڑے تگڑے بقلم خود سچے سچے ہیں جاتے تھے وہاں ہیں، اور ادھر سے وہ اپنا دریچہ جو ہے اس کا وہ چلمن ہٹا کے، دریچے کی چلمن ہٹا کے گھڑک دیتا تھا، ادھر کیا پیسہ ہم سے لیتے ہو، ادھر سے لڑنے آئے ہو؟ جن کو قرآن نے منافق کہا ہے، جن کو قرآن نے منافق کہا ہے، تو وہ گھڑک دیتا تھا ادھر سے، وہ تگڑا سا مرحب، یہ کمزور کمزور چوری کا کھجور کھانے والے عرب، ہاں یہ فوراً یسر نوسر کر کے چلے آتے تھے۔ تو اس پورے منظر کو پیام اعظمی صاحب نے ایک مصرے میں لکھا کہ آ کے یہاں کیا کہتے تھے؟ رسول کہتے تھے چلے آئے، کہا ہم نہیں آئے سر، گھوڑا لے کے آیا ہے ہم کو، ہم نہیں بھاگے، گھوڑا لے کے بھاگا ہے ہم کو، ہم تو بیٹھے تھے۔ اچھا یہ 39 دن کی عادت، خدا نہ کرے کسی کو کسی بات کی عادت پڑ جائے اس طرح میں، اب وہ 39 دن تک تو بالکل دیکھتا تھا کہ جو آیا میں نے گھڑکا وہ واپس گیا، یہ کون 24-25 برس کا جوان ہے جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے؟ وہ بالکل آپے سے باہر اس نے چلمن کو الٹ دیا اور دروازہ کھلوا کر کے واپس باہر میدان میں، اور اس نے للکار کے کہا تم کون ہو؟ مجھے پہچانتے نہیں، میں مرحب ہوں۔ اور خالی اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اپنے للکار میں اس نے ایک جملہ کہا، میری ماں نے میرا نام، تو اب ادھر سے جواب کیا آیا؟ ادھر سے جواب کیا آیا؟ جس آہنگ کے ساتھ، جس گھنگھرچ کے ساتھ باطل خیمے میں مرحب نے للکار کے کہا تھا، اسی لہج کے پہ حضرت علی نے پہلی مرتبہ بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ میری ماں نے میرا نام۔ سب لوگ بیدار ہیں، اب جملہ کا گزارش کروں، اے اہل عزا، میں نے فوراً جنگ خیبر کی کتاب کو بند کر دیا ابو ذر صاحب، میں نے فوراً کتاب جنگ خیبر بند کر دیا۔ میں نے ٹھیک سمجھ لیا کہ خیبر کی جنگ مرحب و علی کے درمیان کی جنگ نہیں ہے، 2 ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ ہے۔ دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ، ماں پال دے تو حیدر بناتی ہے، ماں پال دے تو مرحب بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد مرحب۔ پرورش
بے مثال، لاسانی، ماں ایک ایصال ثواب ہے ماں کا۔ تو اب اپنے موضوع سے قریب ہو جاؤں اور کہوں آپ کے حضور میں کہ قدرت نبی کو بھی عطیہ نہیں عطا کرتی۔ میں لفظ سنبھال کے بول رہا ہوں، میں کوئی تحفہ نبی کو بھی نہیں دیتی۔ بھائی اسماعیل بھی تو نبی تھے، فرزند ابراہیم تھے، خلیل اللہ کے بیٹے ہیں، بات کو چل کے ذبیح اللہ ہو جائیں گے تو اللہ باران رحمت نازل کرنے والا تشنگی اسماعیل پر، نہیں لفظ اور آسان کر دوں، اپنے نبی کی تشنگی پر، اپنے نبی کی تشنہ لبی پر آسمان سے پانی ٹپکا سکتا تھا۔ ابے مریم کی بھوک میں کھجوریں آ سکتی ہیں، فضا کی دعا پر آسمان سے کھانا آ سکتا ہے۔ اسماعیل کے ذہن میں آسمان سے سیدھے سیدھے پانی نہیں آ جاتا، مگر قدرت بھی دکھانا چاہتی تھی کہ جب تک ممتا صحیح نہ کرے، جب تک ممتا صحیح نہیں کرے گی، جب تک زمزم پھوٹے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو پھر مانیے نا، ٹھہر کے سنو، تو پھر مانیے نا کہ یہ اسماعیل کے قدموں سے نہیں پھوٹا ہے زمزم، ایک ممتا کی صحیح ہے جس نے زمزم پھوٹوا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تشنگی ماں کیا ہوتی ہے بتاؤں آپ کو؟ ماں وہ ہوتی ہے کہ انسان تو انسان، عام بشر کی بات کیا کیجئے، سید الانبیاء، خیر المبشرین والمنذرین، سید المرسلین، یہ بھی تشنگی مامتا رکھتے ہیں۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ یہ تشنگی مامتا تھی جو نبی اکرم فاطمہ میں آمنہ تلاش کر رہے تھے۔ تشنگی مامتا تھی جو پیغمبر فاطمہ میں آمنہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ کیوں یہ ماں کے سلسلے سے اتنا کہا گیا کہ میر انیس کو کہنا پڑا زیر قدم مادر، مرزا دبیر کو کہنا پڑا زیر قدم مادر فردوس بری است، اور سنتے ہیں ماں کے پیر کے نیچے بہشت ہے۔ میر انیس انگریزی رائٹر نے حدیث پیغمبر کا ترجمہ عقیدتاً نہیں حقیقتاً کیا، دا پیراڈائز انڈر دا مدرز فیٹ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ آخر کیوں؟ کبھی سوچا ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت کیوں؟ کہا ایک طالب علم کو جو بات سمجھ میں آئی، میرے استاد بزرگوار نے جو سمجھایا وہ میں آپ کے حضور میں عرض کر دوں کہ کبھی نہ ملتی ماؤں کو پیر میں جنت، کبھی نہ ملتی، اس لیے ملی کہ فاطمہ ماں ہے، اس لیے ملی کہ فاطمہ ماں ہے، اس لیے ملی کہ فاطمہ ماں ہے۔ اور ماں کا کمال فقط جنم دینا نہیں ہوتا، پروان چڑھانا ہوتا ہے، پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اب آیا سر مطلب آیت کے نہج پر، قُل رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پالنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب عزیزوں کہوں آپ سے کہ ایام فاطمیہ گزری ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا دونوں کو اتصال کر کے کہوں کہ اگر زہرا پالیں تو پھر کیسا پالیں گی؟ زہرا ماں بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، زہرا فاطمہ بھی ہیں، زہرا سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، زہرا اپنے باپ کی طرف سے اعزاز رکھتی ہیں ماں کا، زہرا حسنین کریمین کی ماں ہے، زہرا حضرت علی کے لیے کف ہیں۔ تو اب عزیزوں آخر زہرا جب کسی کو پالیں، جس کی زبان میں اثر ہو، جو کہہ دے وہی ہو،
جو کہہ دے وہی ہو. تو اب اگر زہرا پالیں تو پھر کیسا پالیں گی زہرا؟ آپ نے ایام فاطمیہ کی ساری مجالسیں تقریباً کم و بیش سنی ہوں گی، اور اکثر فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ وہ پیغمبر آتے تھے تو اٹھ جاتی تھیں، پیغمبر اٹھ جاتے تھے اور زہرا آتی تھیں، اور ستارہ آتا تھا، اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. یہ سب تو تھا، مگر ذرا آثار بھی تو دیکھیں کہ صرف زہرا نے پالا تو کیا پالا. دیکھیے حسنین کی بات نہیں کروں گا، وہ من جانب اللہ منصوص من اللہ امام ہے، فرزندان پیغمبر کہے جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا. مگر اب ادھر آئیے پرورش پر. جب زہرا پالیں تو شاہکار کیا بنتا ہے؟ کہا زہرا اگر پال دیں تو سامنے کی بات اٹھاؤں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ زہرا نے زینب بھی پالا ہے، زہرا نے فضہ بھی پالا ہے. یہی پڑھنا تھا مجھے، اگر ذہن آمادہ ہو جائے. زہرا نے زینب بھی پالا ہے، زہرا نے فضہ بھی پالا ہے، اور دونوں کو اپنے اپنے زمانے کا شاہکار بنا دیا. نہ اس کا کوئی جواب، نہ زینب کا کوئی جواب. اور ہاں آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، ثانی. زہرا کی ثانی ہے زینب، مگر زینب کی ثانی نہیں. یہ ہے پالنے کا اثر. تو آئیے ذرا کنیز سے ہی بات شروع کریں. کیا پالا زہرا نے؟ کنیز کو کیا بنا دیا؟ آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ اب میں اپنے رنگ میں پڑھوں؟ ہاں، ایک صلوات آپ پڑھیں. زہرا نے کیا پالا؟ کیا بنا دیا فضہ کو؟ کہا فضہ آسمان ہے، فضہ کمال ہے، فضہ یہاں رہ کے وہاں سے کھانا منگا لیتی ہے. دیکھیے صاحب، ہم مولوی آدمی ہیں، طالب علم ہیں، مدرسے سے زندگی بھر کا ناطہ جڑا ہوا ہے، ابھی تک تو یہی ہے 1990 سے. تو کھانے پینے سے بات شروع کریں. اگر ہم کہیں کہ کھانا آ جائے تو اس دروازے سے کیا، اس دروازے سے کیا، اس جنگلے سے کیا، اس جنگلے سے کیا، کسی جنگلے سے نہیں آئے گا. ڈائریکٹ تو کبھی نہیں آئے گا. کوئی ابوذر بھائی جیسا ہو، زردار کوئی ہو جو لا کر کے دے دے تو کھا لوں گا. اپنے پیسے سے یا دعوت کا کھانا، جب تک کوئی ذریعہ نہ ہوگا، امبانی بھی ہوں تو جب تک منگائیں گے نہیں اور کوئی لائے گا نہیں، کتنے بڑے والے ہوں. ہمارے پردھان منتری کے لیے بھی مشروم جو 80,000 کا آتا ہے وہ منگانا پڑتا اور کوئی لے کے آتا ہے، ہوا میں اڑ کے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ مگر فضہ، اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کے بارے میں قرآن نے قصیدہ پڑھا ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، خاصان خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں، نعمات الہی میں سے نعمت ہے اہل بیت، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، 14 معصومین کی بات. پیغمبر کی افطار کا انتظام کرنا تھا. زہرا نے ہر بار پوچھا فضہ کچھ ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انتظام کس بات پر کر دیا؟ کہا شام تو ڈھلنے دیجئے. شاید یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ جاہل مجمع سمجھ جائے کہ جس کے گھر کی کنیز اتنا علم رکھتی ہے. یہ اعتماد بتا رہا تھا. شام ہوئی، افطار کا وقت آیا، فضہ حجرے میں گئیں، 2 رکعت نماز پڑھی. عزیزوں، جو وہاں سے کھانا یہاں منگا لے، یعنی پال کے زہرا نے اتنا آسمان بنا دیا. اچھا، فضہ کو ایک اور چیز آتی تھی. فضہ عورت ہے نا، فیمیل، میل جنڈر نہیں ہے، فیمیل ہے. فضہ کو سونا بنانا آتا تھا. لوہے کو نموچا، وہ کچھ اس طرح سے کیمسٹری تھی ان کے پاس، کیمیا، کہ وہ سونا بنا لیتی تھی.
جس دن ہم نے یہ روایت پڑھی نا اس دن تو کچھ دیر تک ہم حیرت میں رہے کہ اگر اس دور میں کسی کو پتہ چل جائے سونا بنانا تو کم سے کم اس علاقے کے مردوں کا سونا حرام ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا ہے, آپ یقین کریں, ارے گھر میں قیامت گھستے ہی چاہے آپ مجلس پڑھ کے آئیے چاہے مرثیہ پڑھ کے آئیے, آپ گئے تھے پوچھا تھا, آپ گئی نہ ہوں گے, بہانے بتا رہے ہیں ہمیں عاجز, مگر عورت کو سونا بنانا آ گیا. عزیزوں کمال, یہیں سے اٹھا کے ایک بات کہوں, لوہے کو سونا بنانا یہ فضہ کا کمال تھا, اور فضہ کو سونا بنانا یہ زہرا کا کمال تھا. بیش قیمت. فضہ, اچھا اب فضہ ہیں کون؟ اے باؤ ہماری طرف دیکھو, ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بات بتائیں, پیغمبر کی بزم سجی تھی اور سچے اچھے صحابہ آگے بیٹھے تھے, سچے اچھے صحابہ, سچے اچھے صحابہ. اب نام نہاد تو کنارے کنارے رہتے ہی ہیں, جیسے اسکول میں جتنے ناکارہ ٹائپ کے بدماش والے ہوتے ہیں وہ سب وہ کونا. اچھا کوئی چیز اگر کوئی پوچھ لے تو ایسا نظر چراتے ہیں. تو جتنے نالائق قسم کے تھے جن کو قرآن نے منافق کہا ہے وہ سب پیچھے بیٹھتے تھے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک ان کا لیکھا جوکھا ہے کہ رہتے ادھر تھے, سوتے ادھر تھے, کھاتے ادھر تھے, پیسہ کہاں سے لا کے پیٹ بڑا کرتے تھے وہ نہیں معلوم. منافق. میں ایک بات کہوں آپ کو, اپنا پرانا ایک جملہ, کہ منافق جو ہوتا ہے بھائی, جو بزم رسالت میں منافقے رہ جائے وہ کوڑک 3 ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں, کوڑک 3. تو ایک دن رسول نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ, صحابہ, اچھا جب یہ میں کہوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ سلمان کو کہہ رہے ہیں, قمبر کو کہہ رہے ہیں, ابو ذر کو کہہ رہے ہیں. بھائی ایک سے ایک صحابی گزرے, ایک سے ایک صحابی ٹاپ موسٹ. تو صحابی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے. میں نے کہا نا کہ مناسبت بھی ہے اور ماں کی مجلس بھی ہے, تو دونوں کو جوڑ کے پڑھ رہا ہوں. اور پالنے کا اثر یہ موضوع ہے. فاطمہ میرا جز ہے. اب جو اچھے سچے تھے وہ تو بات پہ یقین کر ہی رہے تھے, جن کی ولادت میں ہی شک تھا, جن کی ولادت میں ہی شک تھا وہ زندگی بھر شک میں کن مناتے رہے, وہ پیچھواں بیٹھے تھے. تو جیسے پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ. بچوں ہم سن اور کم سن آپ کو بتا رہا ہوں اسلامک ورڈنگز ہیں, کبھی بھولیے گا نہیں. ایک چیز ہوتی ہے کل, ایک چیز ہوتی ہے جز, یہ سب پرانے لفظیں ہیں. جز کی اپنی کوئی ماہیت کوئی شکل, جو کچھ ہوتا ہے وہ جز جو ہوتا ہے وہ کل سے نکلتا ہے. مثال کے طور پر ایک چمبک, میگنیٹ, مقناطیس میں نے زمین پر لے کے فورس سے پٹخ دیا,
تو ایک دو بڑے ٹکڑے ہوں گے، دو چار چھوٹے ٹکڑے ہوں گے. تو جو چھوٹا ٹکڑا ہوا اسے کیا کہیں گے؟ جز. اور جو بڑا ٹکڑا اسے کیا کہیں گے؟ کل. تو کیا چھوٹے ٹکڑے میں وہ صلاحیت نہیں رہے گی جو لوہا دیکھ کے لمس کرنے کی طاقت ہوتی ہے؟ جو کوالٹی چھوٹے ٹکڑے میں ہے وہی بڑے ٹکڑے میں، جو بڑے ٹکڑے میں وہی چھوٹے ٹکڑے میں، چونکہ اسی سے نکلا ہے. اب پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، تو سچے اچھے والے تو سب سمجھ گئے. وہ جو منافقین کی 3-4 ٹولی بیٹھی تھی، وہ ایک دوسرے کو کیوں نہیں مار کے اما سنو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دوسرے نے بڑی داڑھی کھجا کے اپنا کہا کہ ہم تو سن رہے ہیں، ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. ایک اس میں سے اور بات میں کود پڑا، اس نے کہا کہ ہاں بات تو کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے. ایک اور اس میں کودا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے؟ اگر یہ کل ہیں تو ان کے ہاتھ پس انگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، فاطمہ کے بھی ہاتھ پس انگریزے کلمہ پڑھیں گے. تو ان سب نے پارٹی بنا کر کے جو پیغمبر کے بعد بنائی، پہلے میں مسجد میں ہی کنارے کنارے بیٹھے تھے اپنا، تو اے ادھر آؤ، اے تم ادھر آؤ، سب لوگ مل کے اپنا منہ میں منہ جوڑ کے ایک پارٹی بنا کے چلو دیکھ آتے ہیں. چلو اب وہ مسجد کے مین دروازے سے نکلے. ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس پر نہیں آئے زہرا کے کہ ابھی پیغمبر سامنے ہی دیکھ لیں گے تو ہمیں کیے کرائے میں پانی پھر جائے گا، اس لیے ٹھہرو. مسجد کے مین دروازے سے نکلے، گلیوں کو، شاہراہوں کو، چوراہوں کو، کوچوں کو، راستوں کو طے کرتے ہوئے زہرا کے صدر دروازے پر آئے. کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اے اہل عزا نام ضرور بتایا ہوگا مگر ہم پان کھائے ہیں نا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ کون؟ ہم آئے ہیں. اور کہتے کہتے اندر سے زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا اور اسلامی حجاب کی رعایت کے ساتھ ڈیہڑی پہ حضرت فضہ. ذہن میں یاد رہے گا نا کہاں چھوڑا تھا میں نے؟ پال کے فضہ کو کیا بنا دیا؟ ہم آئے ہیں، کیا بات ہے؟ اچھا جیسے فضہ نے دروازہ کھولا نا اور پوچھا کیا بات ہے للکار کے، تو یہ جو آئے تھے 3-4 ان کی تو گھگھی بند گئی. ہم آئے ہیں. اچھا بالکل گھبرانا ان کا نیچرلی بالکل واجب تھا. کیوں؟ بات پہنچ جائے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. یہ گھبرا گئے. یہ جو آئے تھے فضہ نے للکار کے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم آئے ہیں. اور گھبرا کے انہوں نے بالکل کچھ بولتے نہ بن پڑا. کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ میں نے یہ جو دیکھا نا تاریخ کے جھروکھے سے کہ یہ ایک دم کانپ گئے، گھبرا گئے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے. علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ فضہ اس ذات کا نام ہے. دھیان سے سننا، جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے. فضہ اس ذات کا نام ہے. ہمارے علماء اہل سنت کہتے ہیں اپنی بڑی بڑی کتابوں میں کہ فضہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے کم سے کم 20 برس، زیادہ سے زیادہ 40 برس قرآن سے گفتگو کیا. قرآن سے گفتگو کیا. قرآن سے گفتگو کیا. جس نے جب پوچھا قرآن سے جواب، جس نے جو پوچھا قرآن سے جواب، جس نے جہاں پوچھا قرآن سے جواب، جس نے جیسا پوچھا قرآن سے جواب، جس نے جہاں پوچھا قرآن سے جواب. تو عزیزوں پھر روک لوں بات. کوئی آئی ایس رینک کا ادھیکاری ہو،
اور کوئی 4th کلاس کا ہو تو دونوں کے بات کرنے کی بھاشا بدلی ہوگی نا. ڈاکٹر کی اور کلینک میں جھاڑو دینے والے کی دونوں کی بات ایک ہوگی نہیں نا. بھائی ادھیکاری ادھیکاری رہتا ہے, کرمچاری کرمچاری رہتا ہے. وہ بھائی یس سر نو سر کہتا ہے, وہ آرڈر دیتا ہے. آئیے اب ادھر آ جائیے. فضا کم سے کم 20 برس, زیادہ سے زیادہ 40 برس قرآن سے بات کر رہی ہیں. تو اے اہل عزا, جو فضا نے پوچھا کہ کیا بات ہے, اور وہ جو گھبرائے اس کا سبب یہی ہے کہ فضا جس نے کم سے کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 40 برس قرآن سے بات کیا ہو, اس کے علم کی کیا پوزیشن ہوگی. اور جو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد کرتا رہے, نیرا چوپٹ تھا, وہ کیا بولتا, گھبرا گیا. کہاں آئے ہیں, کیا کام ہے؟ کہا فاطمہ ہیں. کہاں ہیں؟ کہا ملنا چاہتے ہیں. فضا نے برجستہ پوچھا کام بتاؤ. میں کہوں گا فضا تم کنیز ہو, کنیز کی طرح رہو نا. یہ کام بتاؤ, ملنا چاہتے ہیں, کیا بات ہے, یہ سب کاہے کے لیے؟ کہا ٹھہر کے دیکھو کہ زہرا نے پال کے مجھے کیا کیا. ٹھہر کے دیکھو تو کہ مجھے کیا کیا, بنا دیا فضا نے, فاطمہ نے فضا کو کیا بنا دیا. کیا بات ہے, ملنا چاہتے ہیں, کام کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں بتائیں گے. جیسے ہی کہا کہ تمہیں نہیں بتائیں گے, فضا نے دیوڑی پر کھڑے کھڑے للکار کے کہا پھر واپس جاؤ. اچھا وہ بھی اونٹنی کا دودھ پینے والے, دوسرے کے باغ پر اپنا مالکانہ دکھانے والے, حالات کو سمجھ کر کے واپس جانے لگے. حالات کو دیکھ کے سمجھ گئے یہاں دال نہیں گلے گی. وہ مڑے, 1 قدم 2 قدم 3 قدم. جیسے ہی 3 قدم ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ ڈیہڑی پر کھڑے کھڑے فضا نے اسلامی حجاب کی رعایت میں آواز دیا رکو. وہ رک گئے. پلٹو, وہ پلٹ گئے. میں ایک جملہ کہوں حیدر مہدی, اللہ جب چاہتا ہے تو کنیز کی اطاعت کروا لے جاتا ہے. رکو, رک گئے, پلٹو, پلٹ گئے. ایک مرتبہ فضا نے ڈیہڑی پر کھڑے کھڑے آواز دیا وہ خاک وہ کنکڑ وہ پتھر تو دیتے جاؤ جو مٹھیوں میں چھپا کے لے کے آئے تھے. وہ خاک وہ کنکڑ وہ پتھر تو دیتے جاؤ جو مٹھیوں میں چھپا کے لے کے. اب یہ حواس باختہ حیرت کے نیزے پا پلکوں کی چلمن آویزہ ہو گئی, سیدھی زبان میں ٹنگ گئی. حیرت کے نیزے پا پلکوں کی چلمن آویزہ ہو گئی. حواس باختہ, آنکھیں کھلی کے کھلی. اپنے بغل والے سے ذرا سنبھال کر کے اپنے دہن کے لعاب کو گھونٹ کے اسے کیسے معلوم, اسے کیسے معلوم, اسے کیسے معلوم. اور ایک مرتبہ فضا نے اسلامی حجاب کی رعایت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا. وہ خاک تو دیتے جاؤ, کنکڑ پتھر وہ جو لے کے آئے تھے مٹھیوں میں چھپا کے. اب یہ بدحواسی میں حضرت فضا کے بڑھے ہوئے ہاتھ پا رکھ دیا. فضا نے پوچھا کیا ہے؟ کہا خاک ہے, یہی لے کے آئے تھے. پھر ایک مرتبہ لہجے کو بدل کے فضا نے پوچھا اب کیا ہے؟ کہا یہ تو کہتے ہیں لالو جواہر ہو گئی. کیا سن رہے ہو عزادارو, یہ تو لالو جواہر ہو گئی. کہا فضا نے پھر آواز دیا اب کیا ہے؟ کہا اب تو تسبیح کی آواز آتی ہے. فضا نے جملے کو کنٹینیو کیا, آواز دیا یہی دیکھنا چاہتے ہو نا کہ فاطمہ جزو رسالت ہیں تو فاطمہ کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ فاطمہ بڑی دور کی منزل, میں اس ڈیہڑی کی کنیز ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد. میں اس ڈیوڑی کی کنیز ہوں, مجھے پال کے زہرا نے
آسمان بنا دیا. اور ساری فضیلتیں عزیزوں، چونکہ مجھے ماں کے اوپر، پالنے کے اوپر آپ کے حضور میں کچھ گزارشیں عرض کرنی ہیں، لہذا وہ کر دوں کہ زہرا نے پال کے حضرت فضہ کو اس منزل پر پہنچا دیا جہاں عظمتوں کی معراج تھی. دیکھیے میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر کے صحابی حضرت سلمان کو حسنین کیا کہتے تھے. آپ کے پاس اگر کوئی معلومات ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، نہیں معلوم تو نہیں معلوم. حضرت علی کے صحابی میثم تمار کو حسنین کیا کہتے تھے؟ چچا کہتے تھے، بھائی کہتے تھے کہ نام لیتے تھے؟ نہیں معلوم. نہ سلمان کے بارے میں معلوم ہے جبکہ وہ منا اہل البیت تھے، نہ میثم کے بارے میں معلوم ہے، نہ مالک اشتر کے بارے میں کہ حضرت حسنین کیا کہتے تھے ان کو. مثلا میں چچا کہہ رہا ہوں حاجی صاحب کو، میں نمو صاحب کو چچا کہتا ہوں، میں آپ کو چچا کہتا ہوں تو چچا کہہ رہا ہوں نا، نام نہیں لے رہا ہوں. یہ رشتے کی حرمت ہے، عمر کا تقاضا ہے. آپ بزرگ ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں ان کو بھائی کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں نا. حسنین میثم کو کیا کہتے تھے کچھ پتا نہیں، سلمان کو کیا کہتے تھے کچھ پتا نہیں، مگر زہرا کی کنیزی میں رہنے والی کو نہیں. آسان کر دوں اپنے متن سے کہ زہرا نے جس کو پالا، یہ سب سے بڑا قصیدہ ہے فضہ کا. اب عزیزوں اپنے مزاج کا ایک جملہ لے لیجئے مجھ سے کہ عزیزوں دنیا کسی کو امی کی رٹ لگائے اور ہے، حسنین فضہ کو ماں کہے اور ہے. وہ امی ہے، حسنین ماں کہہ کے کہتا. اما فضہ یہ تراش کے، یہ تربیت کو نکھار کے، یہ پالنے کا اثر ہے کہ پال کے کہاں پہنچایا، پال کے کہاں پہنچایا، پال کے آسمان بنا دیا ہے، آسمان. اور زینب باپ کی زینت بن گئی. زینب کے فضائل پڑھنے کے لیے کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ حیات نے وفا کیا تو یہیں سے اسٹارٹ کروں گا، اگر کوئی یاد کرا دے گا تو یہیں سے. مگر ابھی تو ایک دو بات اور دھیرے دھیرے داخل ہو جاؤ. ایک امام نہیں، گنیے میرے ساتھ. دیکھیے میثم، سلمان، مالک اشتر، ان لوگوں نے امامت کی سرپرستی میں جنگیں کی، حق کو پہچانا، علم سیکھا، بہت کچھ فضائل ہیں ان کے. مگر گود میں کھلانے کا کمال، اچھا سلمان نے کھلایا ہوگا گود میں حسین کو، بھائی لے کے پیغمبر نکلے ہوں گے، کبھی انہوں نے کہہ دیا ہوگا قبلہ مجھے دے دیجئے سرکار، امام حسین کو دے دیا، یا امام حسن کو. سلمان نے فارسی نے کبھی اٹھایا ہو، ابو ذر غفاری نے بھی اٹھا لیا ہوگا. مگر کتنی دیر، جتنی دیر بچہ گھر سے باہر ہے اپنے گارجین کے ساتھ، اتنی دیر میں تھوڑا دیر، اتنی ہی دیر میں تھوڑا دیر، ورنہ یہ بچے تو گھر کا دروازہ کھول کے مسجد میں جاتے تھے. جو پشت رسول کا سوار ہو وہ صحابیت کی گود پر کیوں جائے گا؟ ہاں، جو پشت رسول کا سوار ہو وہ صحابیت کی گود میں کیوں جائے گا؟ مگر اگر چلے جاتے ہو تو مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں، مگر جتنی دیر یہ بچے باہر ہیں اسی میں سے کچھ حصے میں شرف ملا ہوگا صحابیت کو گود کھلانے کا. مگر اینی ٹائم گھر میں یا فاطمہ یا فضہ، حسنین سے شروع کیجئے، گنتے جاؤ میرے بچوں. اس لیڈی کا، اس
خاتون کا، اس صنف نسواں میں اس عورت کا اپنا الگ معیار ہے، کوئی مساوی نہیں ہے، کوئی مساوی نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے۔ بھائی جس کو زہرا پالیں وہ ثانیہ زہرا کو بھی پال دیتی ہے۔ حسنین کو گود میں لیا، حسین کو گود میں لینے کے بعد زینب کو گود میں لیا، اس کے بعد ام کلثوم کو گود میں لیا، پھر اب اس کے بعد اگر صحابیت کے لیے بھی کہیے تو سلمان عباس کے بعد نہیں نا ہے، سجاد کے موقع پر سلمان نہیں ہے، مگر فضہ سلمان کے مرحلے سے بھی آگے نکلی۔ کہا ٹھیک ہے تم منا اہل البیت ہو، ٹھیک ہے، مگر امامت کو کھلایا کتنا، گود میں اٹھایا کتنا؟ تم بہت پڑھے لکھے، صاحب مرتبہ، عمر دراز، سب کچھ تم نے دیکھا، مگر ایک جہت میں تم مجھ سے پیچھے ہو، تم نے اتنے معصومین کو گود میں نہیں اٹھایا۔ نہیں، لفظ اور آسان کر دوں، سلمان تم نے اتنے معصومین کو نہیں دیکھا جتنے معصومین کو میں نے کھلایا۔ اب آپ کو حیرت ہو رہی ہے، اگر سلمان نے حسنین کو اٹھایا تو اٹھایا، سید سجاد کے وقت تو سلمان نہیں ہے، سلمان فارسی، اور اگر ہیں جو تاریخ کے جھروکے سے آپ کو اندازہ بھی ہو تو 2 برس کے ہیں سید سجاد، سب بتا دے رہا ہوں چونکہ مجلس تیار کیا میں نے، 2 برس کے آس پاس کے، ایسا بچہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، اور وہ مدینے کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سلمان ہے نہیں، فضہ نے، حسنین 2 معصوم، اس کے بعد سید سجاد، اس کے بعد محمد باقر، جو 4 امامت کو گود کھلائے اسے فضہ کہتے ہیں۔ لفظ اور آسان کر دوں، زہرا نے جس کو پال کے باشعور کیا، اس نے 4 اماموں کو گود کھلا دیا۔ اور ٹھہریے عزیزوں، صرف 4 معصوم نہیں بلکہ عصمت کے دائرے سے جب باہر نکلیے گا، 14 سے جب باہر نکلیے گا تو مردوں میں عباس، عورتوں میں زینب، دونوں کو پروان چڑھا کے ان کو عباس بنا دیا، ان کو زینب بنا دیا۔ یہ 2 شخصیات، یہ آسمان ہے اپنی جہت کی، شریک ہیں، ام البنین کے لیے بھی، جناب زہرا کے لیے بھی، پالا اپنی گود میں۔ اب یہ پورا خانوادہ سوائے اس کے کہ اماں فضہ، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ برسوں تک اس عورت کو تم لوگ نہیں جانتے ہو جی، چھوٹے چھوٹے رہے ہوگے، مشرف جب انڈیا آیا تھا یاد ہے؟ نہیں نا، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ٹی وی بھی دیکھتے تھے، یاد ہے؟ مشرف جب آیا تھا تو بڑا ہلڑ ہنگامہ، وہ پریزیڈنٹ بن کے آیا تھا یہاں، جنرل بن کے نہیں آیا تھا، پریزیڈنٹ بن کے آیا تھا۔ وہ پرانی دلی میں جامع مسجد کے پاس وہ عورت کے پاس گیا تھا جس نے اس کو گود کھلایا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جب کسی ملک کا، زبردستی کے ملک کا کوئی زبردستی پریزیڈنٹ بن جائے اور وہ جب کہیں سفر کرے اور کسی کو کہہ دے کہ یہ میری پالن ہار ہے، پالنے والی ہے، تو اس کو بھارت بھی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو جس کے جو دنیا میں آیا ہو یہاں کی صدارت لے کے، جو امام جب رہا صدر بن کے رہا، اپنے زمانے کا، اپنے باپ کے بعد اپنے زمانے کا امام، صدر سے بھی بڑا منصب، تصور محال ہے، اس کا پالنے والا کون؟ تو اب قدرت ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ اگر تم فضہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو جس زاویے سے جب اس گھر کی کنیز
قرآن سے بات کرتی ہے تو اس گھر کے بچے اگر نیزے پر قرآن پڑھے، ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل جناب فضہ، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس۔ عزیزوں، میں نے اپنے چیپٹر کو یہ بریک کیا، مگر ماں کا چیپٹر چھوڑا نہیں۔ حرمت مادری کا خیال رکھا گیا۔ اب اس نہج پہ آپ ذرا مصائب تک سفر کر لیجئے۔ حرمت مادری کا خیال رکھا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں سب روئے ہیں، سب روئے ہیں، مگر زینب نہیں رو پائی۔ کیوں؟ امانتیں دی تھیں حسین نے۔ زینب میرے پاس آؤ، زینب میرے پاس آؤ۔ جی بھیا۔ زینب رباب کا خیال رکھنا، اس نے ابھی اپنا کمسن لال کھویا ہے۔ زینب لیلا کا خیال رکھنا، اس نے جوان سال کھویا ہے۔ زینب فروا کا خیال رکھنا، اس نے نونہال کھویا ہے۔ ایک ایک ماں کو زینب کے حوالے کیا، یعنی حرمت مادری کا خیال۔ اور اس کے بعد زینب، تاریخ کہتی ہے کہ اب زینب روئی نہیں۔ اب زینب اپنے بچوں پر کیا روئے؟ جس کو اتنی ذمہ داری ملی ہو، رباب کو سنبھالنا ہو، لیلا کو سنبھالنا ہو، کبرا کو سنبھالنا ہو، فروا کو سنبھالنا ہو، زینب سنبھالنا، زینب خیال رکھنا ایک ایک بی بی کا، اور اس پر امانتیں سید سجاد اور سکینہ سب کو زینب کے حوالے کر دیا، زینب کے حوالے کر دیا، زینب تمہارے حوالے۔ اب اس کے بعد کیا کیا؟ کہا جناب فضہ ڈیوڑی پر کھڑی تھی، جناب فضہ ڈیوڑی پر کھڑی ہیں، اما فضہ میرے پاس آؤ، اما فضہ میرے پاس آؤ۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، لرزتے قدموں کے ساتھ، تھر تھراتے جسم کے ساتھ فضہ قریب آئیں، اور آن کے جیسے ہی کھڑی ہوئی کہ ایک مرتبہ حسین نے تو لہجہ ہی بدل دیا، حسین نے لہجہ بدل دیا اور کہتے ہیں حسین اما فضہ خدا جانتا ہے ہم نے اپنی ماں فاطمہ کے بعد آپ کو ہمیشہ ماں جانا ہے۔ اما فضہ ساری بیبیوں کو زینب کے حوالے، ساری بیبیوں کو زینب کے حوالے کر دیا۔ اے اما فضہ میری زینب آپ کے حوالے، اما فضہ میری زینب سے ہوشیار۔ اب آپ سمجھے، اب آپ سمجھے، کبھی گر سوچئے، سنی شیعہ ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ جناب فضہ یزید کے دربار میں جب یزید بات کرنا چاہتا ہے، اے زینب میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مرتبہ فضہ سامنے آ گئی۔ فضہ تو کنیز تھی نا، کیوں آ گئی سامنے؟ وہ بادشاہ تھا، باطل صحیح مگر بادشاہ تو تھا، اور زینب کنبے کی سردار تھی، سید سجاد سے بھی عمر میں اور سن و سال میں بزرگی میں بڑی تھی۔ زینب میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تم حسین کی بہن ہو۔ ابھی اتنا کہا تھا نا کہ بیویوں کے جھرمٹ سے پشت زینب کی طرف سے کانپتے قدموں کے ساتھ شیر کی طرح حضرت فضہ باہر سامنے آ گئی، شیر کی طرح، اور للکار کے سرے دربار کہتی ہیں وائے ہو یزید تجھ پر، تو کہاں نجس اور کہاں یہ طاہرہ کی بیٹی، میرے رہتے ہوئے تو اس میری شہزادی سے سیدھے سیدھے بات نہیں کر سکتا، جو کہنا ہے وہ مجھ سے کہ میں پیغام پہنچاؤں گی۔ مرتبہ جیسے ہی یہ اپنے حق کا استعمال کیا، اس وصیت کا استعمال کیا، مرتبہ ظالم نے
ظالم نے اشارہ کیا، دربار سے ایک لعین اپنے کمر کے پٹکے سے تازیانے کو نکال کے ہوا میں لہرا کے آگے بڑھا تھا کہ مرتبہ کہتا ہے فضا ہٹو سامنے سے، فضا ہٹو سامنے سے ورنہ تازیانہ مار دیں گے، ہٹو سامنے سے۔ پورا دربار دیکھ رہا تھا، بیویاں دیکھ رہی تھی، زینب سن رہی تھی، سید سجاد دیکھ رہے تھے کہ مرتبہ زہرا کی کنیز نے سر دربار حبشیوں کو خطاب کیا، آواز دیا، اے حبشیوں وائے ہو تم پر، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ سر دربار تمہارے قبیلے کی ایک عورت تازیانہ کھانے جا رہی ہے، اب کیا تھا؟ حبشیوں کی غیرت میں ابال آ گیا، آواز دیا یزید حاکم ہے تو، کہہ کے روک لے اپنے کارندے کو ورنہ دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ جیسے یہ سنا اشارہ ہوا، کارندہ ہٹا کہ مرتبہ یہ عمل زینب دیکھ رہی تھی، نجف کا رخ کیا بابا، پھر للکار کے پکارا نانا رسول خدا، ایک فضہ کے بچانے والے اتنے موجود، آئے ہم اہل بیت حسینی۔ ختم کیا میں نے مجلس، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عنایت کرے، پسماندگان کو اللہ شرف اور کامیابی عطا کرے۔ عزیز ہو، جب زہرا کی بیٹی زینب مدینے پہنچی نا، مجلس ختم کر دیا میں نے، مدینے پہنچی، بشیر ابن جزلم جسے نعمان بشیر کہتے ہیں ہمارے ہاں، تاریخ کہتی ہے کہ نعمان بشیر آگے آگے تھا، سید سجاد ایک اماری میں سوار تھے، اس کے پیچھے محملیں سجی تھیں اماری پر اور وہ بیبیاں سوار تھیں۔ ایک مرتبہ زینب نے سجاد کو پکارا، سجاد جی پھوپھی اماں، کہا بشیر سے کہو قافلہ یہیں روک دے۔ مدینے کا باہر تھا، مدینے کا باہری علاقہ، ایک مرتبہ قافلہ رک گئے۔ جی پھوپھی اماں کیا کہتی ہیں؟ کہا بیٹا سید سجاد ہم مدینے آ گئے، بشیر ابن جزلم سے پوچھو کہ اس کا باپ شاعر تھا، یہ بھی شعر کہتا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا ہے۔ کہا اس سے کہو کہ میرے آنے کی سنانی سنا دے۔ بشیر نے جا کے سنانی سنایا، اے اہل مدینہ، اے اہل مدینہ، وہ قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ اب آ گیا ہے۔ ابھی لوگوں نے اتنا ہی سنا تھا کہ اس گلیوں سے جوان دوڑے، ادھر سے عورتیں دوڑی، ادھر سے مرد دوڑے، بچے نکلے، تمام مدینے کے لوگ قافلے کی طرف بڑھے۔ اب جا کے سب کھڑے ہو گئے، مجلس ختم ہو رہی، لمحے دو لمحے کی مجلس رہ گئی، سب جا کے کھڑے ہو گئے۔ چاروں طرف سے حلقہ تھا، بیچ میں قافلہ تھا، کنارے پر ہماریاں کھڑی تھیں کہ مرتبہ ہر آدمی اپنے پاس والے آدمی سے کہتا تھا، ہر بیوی اپنے پاس والے بیوی سے کہتی تھی۔ یہ جو منادی ندا دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ حسین کا قافلہ آ گیا، یہاں کون لوگ آئے ہیں، کون لوگ آئے ہیں جن کی صورتیں پہچانی نہیں جاتی؟ سارا مجمع آپس میں بات کر رہا تھا، اے اہل حرا، اے اہل عزا، اہل بیت حسینی کی صورتیں بدل گئی تھیں۔ مصائب برداشت کرتے کرتے اتنے میں کسی مجمع سے ایک شخص نے آواز دیا، اے اہل مدینہ، اپنی عورتوں سے کہو کہ پیچھے ہٹے، مادر عباس آ رہی ہے۔ مجلس ختم ہو رہی ہے، مادر عباس آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مرتبہ عزیزوں، ہمارے گھروں میں یہ روایت ہے، یہ رواج ہے، یہ انداز ہے، بیٹیاں جب پردیس سے گھر آتی ہیں سب سے پہلے ماں سے ملتی ہیں۔ زینب پردیس سے گھر آئی تھی، ام البنین مجمع میں آئی، بیویوں کے درمیان سے زینب اٹھی، بڑھ کے گلے میں باہیں ڈالی، اماں ہم لٹ کے آ گئے، اماں ہماری چادر چھینی گئی، اماں ہمارے تماچے مارے گئے، اماں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، اماں حسین کو قتل کیا گیا، اماں عباس کے بازو کاٹے گئے،
قیامت کی مجلس تھی، زینب ذاکراتی، اہل مدینہ سوگوار، واہ مصیبت، واہ قلت ناصر۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، پروردگار جن مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، یہاں جتنے بھی اہل عزا تشریف فرما ہیں، اے میرے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو کسی مشکل کی سبب نہ آ سکے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں سے ان کو نجات دے، جو مصیبت زدہ ہوں ان کو مصیبتوں سے نجات دے۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، خالق و مالک ہماری قوم کے بچوں اور جوانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو آزادار اس دنیا سے گزر گئے ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے آنسو، ہماری مجلسیں، ہمارے سوز و سلام، مرثیے و کلام، خدمت اعضاء، شرکت اعضاء، جذبات اعضاء اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، خدایا ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری تسبیح، ہمارے قیام قنوت اگر تیری بارگاہ میں قابل قبول ہیں، ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار مقدس مقامات کی حفاظت فرما، مقدس علماء کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ سائرہ بانو بنت ببر علی صاحب کی روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد۔